بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 محرم الحرام کے حوالے سے ہماری یہ نشریات جاری ہے بعنوان شان حسین امام علی مقام کی شہادت 10 محرم روز عاشور، اور اسی مناسبت سے ہماری نشریات 8، 9 اور 10 محرم کی جاری ہے۔ اور ہمارا یہ سیگمنٹ محفل حسینی، اور جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام اور ہمارے نعت خواں حضرات آج بھی موجود ہیں انشاءاللہ۔ جناب قبلہ مفتی ارشاد حسین صاحب، قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، زہیب بھائی، محسن بھائی، مفتی عامر صاحب، قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب، محمود بھائی اور ہمارے وسیم وسیع صاحب موجود ہیں۔ اگر اجازت دیں تو امام علی مقام کے عنوان سے وسیم وسیع صاحب سے ہم گزارش کریں کہ کلام سے آغاز کریں اور پھر گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ وسیم بھائی۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، سبحان اللہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میں بتاؤں کیا حسین ہے، میں بتاؤں کیا حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں جہاں ہے خلق رب، جہاں 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 ہے خلق رب، ہے ان میں جو مدد طلب، سبھی کا سرا حسین ہے، میرا حسین ہے، سبھی کا سرا حسین ہے، میرا حسین ہے، سبھی کا سرا حسین ہے۔ ایسا بادشاہ حسین ہے، یہ روح ہے سجود کی، قیام کی، قعود کی، کہاں کسی کو ہے خبر حسین کی حدود کی، جو خلق سے خدا تلک، جو خلق سے خدا تلک پہنچ رہا ہے بے لچک، یہ ایسا سلسلہ حسین ہے، میرا حسین ہے، یہ ایسا سلسلہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ جہاں جہاں ہے جلوہ گر طلوع میں غروب میں، ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی، شمال میں جنوب میں، بتا یزیدیت بتا، بتا یزیدیت بتا، چھپائے گا تو سر کہاں، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، میرا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، میرا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ فنا کے بعد پھر ہمیں نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے ہمیں نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا، ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری کیا مجال ہے؟ کیا
مجال ہے جہاں میں غیر لحاظ سے حسین بے مثال ہے کہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے خواب غفلت سے جگایا ان کو جب اقبال نے زیر دامن لے لیا اس کو نبی کی آل نے عالم دوزخ و حر دیکھا جو تالج پال نے کھینچ کر جنت دکھا دی فاطمہ کے لال نے بڑا سخی میرا حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے نہ راستے میں موڑ ہے نہ راستے میں موڑ ہے نہ راستے میں جوڑ ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے بھائی کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ کیا کہنے ہیں جزاک اللہ سبحان اللہ میں ایسی سے رب جوڑتے ہوئے قبلہ رضا داؤدانی صاحب پھر ہم اسی سے بات لے کے آگے بڑھیں گے اب اگین میں پھر یہ تمہیداً کہہ دوں کہ یہ سوال ظاہر ایسا ہے کہ آپ حق بجانے میں ہوں گے اگر آپ کہیں کہ بھائی اس سوال کے جواب میں تو پوری نشریات بھی ختم ہو جائے تو اس کا جواب نہیں دیا جاتا لیکن ہماری رہنمائی کے لیے کہ انہوں نے کہا نا تو کیا حسین ہے امام علی مقام کا تعارف کیا ہو اور ساتھ یہ بھی کہ ہم ظاہر کربلا کے واقعات میں جہاں امام علی مقام کی مظلومیت سنتے ہیں وہاں یزید کے ظلم ستم بربریت تو ذرا یہ جو ان دونوں چیزوں کو ڈیفائن کر دیں کیا حسین ہے اور یزید کسے کہتے ہیں حسینیت کیا ہے یزیدیت کیا ہے یہ بتاتا یہ تو مولانا محمد علی جوہر بہت اچھی طرح سے بتا چکے کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید کیا واہ واہ اگر آپ دیکھیں نا کہ ان دو کے درمیان ربط کیا ہے کہ ایک قاتل ہے جو کسی مظلوم کو قتل کر رہا ہے اور اس قتل کے نتیجے میں خود موت کا شکار ہو رہا ہے تو یہ تعلق تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ ظالم اور مظلوم اور قاتل اور مقتول کے درمیان کیا نسبت پائی جاتی ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور بعض نے کہا کہ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد یعنی صحیح معنوں میں جو اسلام کو حیات جدید ملی ہے وہ کربلا کے اس واقعے کے بعد ملی ہے کچھ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے نتیجے میں تو اگر آپ غور فرمائیں کہ یزید بظاہر تو یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید وہ جیت چکا ہے نوبتیں بجنے کا مطلب کیا ہے باجے بجانے کا مطلب کیا ہے راستے میں اتنا تماشا کرنے کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے یعنی اگر آپ غور کریں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ شرمندہ ہوتا تو اس کو تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام کے سر کو اس طریقے سے بلند نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن سر کو بلند کروانا نیزوں کے اوپر بلند کروانا بازاروں میں پھروانا درباروں میں لے جانا یعنی اس کے خیال میں تو یہ تھا کہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا مگر وہ جو مولانا جوہر صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ مر گئے یزید ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے ختم کر دیا حسین کو گویا اسلام کو ختم کر دیا مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اسی خون سے جس طرح سے ایک مرتبہ پھر اسلام کی آبیاری ہونے والی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کو بھی روکنے کے لیے اسے اذان دلوانی پڑے گی اور اس اذان کے دوران جب شہادت رسالت دی گئی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو اس موقع پر امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کہا تھا امام سجاد نے کہا تھا کہ اے یزید اتنا بتا دے کہ یہ محمد جس کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے جدی ہم جدو یہ میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں اگر تو کہے کہ تیرے جد ہیں تو جھوٹ بھی ہوگا کفر بھی ہوگا اور اگر تو مانتا ہے کہ یہ میرے جد ہے فلما قتلتا اطرتہ تو پھر انہی کی اطرت کو تو نے کیوں قتل کیا مت بھولیے گا حدیث ثقلین جس کا حوالہ کل دیا تھا مفتی صاحب نے اس کے اندر بھی اطرت اور اہل بیت دونوں لفظ موجود ہیں اور سید سجاد علیہ السلام یہ بول رہے ہیں کہ لما قتلتا اطرتہ وہ جس کو پیغمبر اکرم چھوڑ کر گئے تھے اس حسین کو تو نے کیوں قتل کیا وہ اطرت پیغمبر تھی اس کو تو نے کیوں قتل کیا یعنی براہ راست چوتھے امام نے وہاں پر چارج شیٹ کیا ہے یزید کو تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد پھر معاملات کس طریقے سے آگے بڑھے کہ یزید کا اقتدار جو تھا وہ سمٹ کر رہ گیا یعنی 61 ہجری کے اندر یہ کربلا کا واقعہ ہے صحیح ہے اور 62 ہجری 63 ہجری 64 ہجری کے اندر یزید کا اقتدار ختم ہو گیا ربیع الاول ہی کے مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں جہاں اور بہت سی خوشیاں ہیں
اس میں ایک خوشی یہ بھی ہے کہ یزید کا اقتدار 64 ہجری کے اندر ختم ہوا ہے ربیع الاول کے مہینے میں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا جو حوالہ ہے وہ اتنا معتبر حوالہ بن جاتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن زبیر اگر مکہ کے اندر تقریر کر رہے ہیں اپنے قیام کے حوالے سے، تو اس میں اگر آپ اس تقریر کے اندر ملاحظہ کریں گے تو امام حسین علیہ السلام کے قتل کی خبر آپ کو ملے گی، شہادت کا حوالہ ملے گا۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ حسین کا نام جو ہے وہ حرارت پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، لوگوں کے خون کو گرمانے کے لیے کافی ہے، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اور قیام کے لیے آمادہ کرنے پر کافی ہے۔ یعنی حسینیت کا نعرہ آپ کہیں پر بھی لگائیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ واقعاً انسان اپنے اندر ایک نشاط اور بالیدگی محسوس کرتا ہے، ایک ریوائول کی کیفیت اور احیا کی کیفیت وہ محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، ایک روایت ہمارے پاس آل محمد ہی کے ترک سے پہنچی ہے کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، کہ حسین کے نام کی وجہ سے مومنین کے دل میں ایسی حرارت موجود ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ کیا کہنا ہے کہ قبلہ اسی عنوان سے آپ بھی فرمائیے گا کہ یہ کس طریقے سے نام حسین، ذات حسین ایک مقدس معتبر حوالہ بن گیا اور یزید ایک گالی بن گیا کہ جس سے کوئی اپنے آپ کو منسوب نہ کرنا چاہے۔ اگر کسی کا بہت ہی نصیب پھوٹا ہوا تو میں کچھ نہیں کر سکتا اسے، لیکن جی ہاں بالکل، ایک تو نسبتوں کا بھی اس میں دخل ہے، اور دوسرا سب سے بڑا مقصد تھا کہ کوز، کہ یزید جو ہے وہ ایک تو اپنی عادات و اطوار کے اعتبار سے بھی کتب تاریخ کے اندر جو ہے وہ اس کے معاملات جو ملتے تھے وہ شریعت کے منافی ملتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ تخت پر یزید جو ہے وہ جب بیٹھ چکا اور منصب اور اقتدار کو جب اختیار کر چکا تو آپ کو پتہ ہے ادھر نعرہ لگایا تھا فرعون نے انا ربکم الاعلی، جی جی جی، یہاں پر بھی اس کی جو فکر تھی وہ یہ تھی۔ آپ دیکھیں کہ اسی 9 محرم کو جی جی، جب مذاکرات ہوتے ہیں تو امام حسین نے تو ساری چیزیں پیش کر دیں کہ میں آیا ہوں اور اس مقصد کے لیے آیا ہوں، تو اس وقت بھی یہ جو یزیدی لشکر تھا انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ اتنا کافی نہیں تھا کہ امام حسین جو نکلے تھے اب اس مقصد کو چھوڑ دیں، جہاد کے لیے چلے جائیں، نہیں، یزید کو چاہیے تھی اپنے مظالم کے اوپر امام حسین کی بیعت کی مہر۔ یزید کو کیا چاہیے تھا؟ حسین کا جھکا ہوا سر، جو ممکن نہیں تھا۔ یعنی ان تمام چیزوں کے باوجود کہ امام حسین نے شواہد پیش کیے، اب یہ شواہد بعد میں فقہا اس سے اپنی فقہ مرتب کریں گے، اس سے اصول نکالیں گے، اس سے قواعد نکالیں گے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح کے سوالات بھی اٹھاتے ہیں کہ قاعدے کے مطابق، فقہ کے مطابق تو یہ یوں ہونا چاہیے تھا، امام حسین نے کیوں کیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ فقہ اور شریعت ان کے عمل سے صادر ہوتی ہے اور ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاک ہستیوں کے ادوار میں ایسے واقعات ظاہر کر دیے کہ قیامت تک اگر ریاست اور خلافت اور امامت کے معاملے میں کوئی مسائل پیدا ہو تو حسین کی زندگی، حسین کی سیرت، حسین کے اقدام جو ہے وہ دلیل بن جائیں گے، کسی اور کا عمل دلیل نہیں بن سکتا۔ تو ان تمام چیزوں کو امام حسین ایک طرف پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مان رہا۔ فکر کیا تھی کہ میرے آگے بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مدینے میں سب سے پہلے جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے امام حسین کو بیعت کی، یزید کی۔ جی جی جی، امام حسین نے منع کیا، کہا کہ صبح جو ہے وہ بات کریں گے۔ آپ چلے گئے مکے میں، یہ سر جھکنے والا نہیں تھا باطل کے آگے، جو فرق کی آپ بات کر رہے ہیں نا۔ پھر وہاں پہ جب انتشار کا اندیشہ تھا تو مکے کی حرمت کے پیش نظر اور وہ جو خطوط کی اطلاعات مل چکی تھی، مسلم بن عقیل سے تصدیق آ چکی تھی، تو حضرت امام حسین نے اس فریضے سے زیادہ اس فریضے کو جو امت کا تھا، جو دین کا فریضہ تھا، اس کو نبھانا ضروری سمجھا۔ یہ تھا فرق حسینی فکر کا، اور وہ تھا یزید کی سوچ کہ وہ بس ایک مرتبہ ایک متکبر شخص کہہ دینا کہ میں نے یہ حکم دیا ہے، تو وہ اپنے لفظ کو اور حکم کو ایک خدائی حکم سمجھتے تھے اور فائنل ورڈ سمجھتے تھے۔ امام حسین نے جو اس کو ڈینائی کیا کہ نہیں، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کسی باطل کے اقتدار کو، طاقت کو، قوت کو نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ اب قبلہ آپ بتائیے گا کہ اب یہ ظاہر اب جو ہماری آج کی دن اگلی نشست ہوگی تب ہم شب عاشور کے واقعات اور اس پہ سب پہ بات کریں گے، لیکن اگر ہم آپ نے کل کی نشست میں تذکرہ کیا تھا کہ اس واقعہ کربلا میں بہت سارے اسباق بھی ہیں، تو آج کے دور میں کیا کیا لیسنز ہیں واقعہ کربلا سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بات اس زاویے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا جو مقصد بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر،
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ ذات جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر کہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب فرما دے۔ تو لہٰذا اسلام در حقیقت غلبے کا تقاضا کرتا ہے اور غلبے کے لیے ہی آیا ہے۔ ٹھیک، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ نے جس وقت قیام فرمایا یزید کے خلاف، سوال یہ ہے کہ کیا مساجد مسمار کی جا رہی تھی؟ کیا مساجد میں نماز نہیں ہو رہی تھی؟ کیا جو عام مسلمانوں کی زندگی کے شعار تھے اس میں کوئی رکھنا ڈالا جا رہا تھا؟ وہ سب سے پہلی بات جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیام پر آمادہ فرمایا، مجبور کیا، وہ یہ تھا کہ انفرادی زندگی کے جو معمولات ہیں ٹھیک ہے، وہ ڈسٹرب نہیں ہو رہے تھے۔ اوکے، مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی ہے، جو ان کی حیات اجتماعیہ ہے، جو ان کی حیات سیاسیہ ہے، وہ متاثر ہو رہی تھی، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ جب تک اس کا دفاع نہیں ہوگا تب تک اسلام کے دیگر شعار کا دفاع ممکن نہیں۔ اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام فرمایا۔ اچھا، جب آپ قیام فرماتے ہیں تو آپ کی شان شہادت کی طرف دیکھیے کہ آیت مبارکہ تو واضح تھی کہ شہید زندہ ہے، صحیح، مگر میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ آیت ہر شہید سے پوچھتی رہی ہوگی کہ اے شہیدو، کیا میں ہی گواہی دیتی رہوں کہ تم زندہ ہوتے ہو، یا تم میں سے کوئی شہید بھی ایسا ہوگا کہ وہ زندہ ہو کر میری گواہی دے کہ واقعی شہید زندہ ہوتا ہے؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے جو قاری قرآن کو آواز آئی، بے شک کوئی اس روایت کے اوپر بات کرے اور تاریخی حوالہ کہہ کر اسے رد کرنے کی کوشش کرے، مگر قرآن کی صداقت و سچائی تو موجود ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے قرآن کی سچائی کو ثابت کیا ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس سچائی کو بھی ثابت کیا۔ یہ وہ اسرار اور معارف ہیں سارے جو امام علی مقام کی شہادت سے وابستہ ہوئے۔ جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، کہ یہ میری اطاعت اہل بیت اور قرآن یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس آئیں گے حوض کوثر پر، تو اس وقت بھی یہ آپس میں ملے ہوئے ہوں گے، اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بھی صداقت دی کہ حسین کا سر تو تن سے جدا ہو سکتا ہے مگر حسین قرآن سے جدا نہیں ہوا ہے۔ تو فرمان مصطفیٰ کی تصدیق بھی کی اور فرمان الہی کی تصدیق بھی کی، اور وہ جو اسلام کے غلبے کے لیے جو اس کی حیات اجتماعیہ تھی، حیات سیاسیہ تھی، اس کو انہدام سے بچایا، اس کے لیے آپ نے علم بلند فرمایا اور کھڑے ہوئے۔ اور جیسا کہ حضرت نے بات کی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کھڑے ہوئے، سوال یہ ہے کہ کیا یزید کا کچھ ٹینیور گزر چکا تھا؟ کیا اس کو 2 سال 4 سال ہو گئے تھے؟ اس نے کچھ ایسے اقدامات کر دیے تھے؟ بے شک اس نے کعبہ پر حملہ کیا، مگر یہ بعد کا واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ میں قتل و غارت گری ہوئی، یہ بعد کا واقعہ ہے۔ اسلام کے شاعر کا جو کچھ مذاق اڑایا گیا اس کی طرف سے یا اس کے دور میں، وہ سب تو بعد میں ہوا۔ یہ تو ابھی آج وہ تخت نشین ہوا، قاصد دوڑا گورنر مدینہ کے پاس، تو پیغام بلایا کہ بیعت کریں، تو امام علی مقام نے اعلان فرمایا قیام کا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کچھ ایسا ہو گیا تھا جس کے پیش نظر امام علی مقام نے اتمام حجت کر لیا اور کھڑے ہو گئے؟ تو وہ تو ایک ہی شے لگتی ہے، ایک ہی شے لگتی ہے جس کے اوپر امام علی مقام نے قیام فرمایا، وہ یہ کہ یہ جس منصب پر بیٹھا ہے یا بٹھایا گیا ہے یہ اس منصب کے اہل نہیں ہے۔ لہٰذا صرف اسی نقطے پر امام علی مقام کھڑے ہو گئے کہ جو منصب کے اہل نہیں ہیں اس کے خلاف جد و جہد کرنا یہ دین محمدی ہے، یہ دین محمدی کا دفاع ہے، اور یہ دین محمدی کی مدد ہے۔ اس لیے آپ کھڑے ہوئے، اور آج کوئی بھی شخص جب دین کے دفاع کے لیے اور حق کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے جو حوصلہ ہے، اس کے لیے جو ایک
स्पिरिचुअल या एक इनर सेल्फ की सपोर्ट है वो इमाम अली मुकाम रदिल्लाहु ताला अन्हु की इस कुर्बानी से हासिल होती है। तो लिहाजा इमाम अली मुकाम रदिल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी अपने अंदर बहुत सारे ऐसे असरार और मारिफ लिए हुए है सही। कि इसी की वजह से आपको इमाम शुहदा का ये मनसब अता हुआ। और एक बात और जहन में आ गई वो भी अर्ज कर दूं कि देखिए तारीख़ इंसानी के अंदर और तारीख़ इस्लाम के अंदर शहीद तो बहुत हुए, ठीक, लेकिन जो चर्चा और शोहरत शहादत इमाम अली मुकाम को हासिल हुआ सही है। वो किसी और शहीद के हिस्से में नहीं आया। हाँ हाँ तो इसकी वजह सिर्फ ये नहीं हो सकती कि कुछ आप मैं या कुछ लोग बैठ के उनका तज़किरा करें और उसी वजह से मारूफ हो गए। तो ये चर्चा और शोहरत दर हकीकत उन्हें इसलिए हासिल हुई कि ये वहाँ से शहादत मुहम्मदी का ज़ुहूर हो रहा था और वो मैदान करबला के अंदर मज़हर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के खड़े थे और सामने जो भी खड़े थे चाहे नमाज पढ़ रहे थे या अजान दे रहे थे वो बातिल था और ये हक के अलमबरदार भी थे और हक की तलवार भी थे। पर क्या कहने हैं, क्या कह रहे हैं क़िबला, ऐसी में आप भी फरमाएंगे। और शायद ये बराह रास्त मौजूद से रिलेटेड ना हो, लेकिन इस पर बस एक दो जुमले बेशक फरमा दीजिएगा। जिस तरह क़िबला ने कहा तो उससे मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग समझते हुए आप इस पर बताइएगा, रहनुमाई फरमाइएगा कि जाहिर सी बात है कि ये बहुत मोतबर तरीन और बेहतरीन हवाला है आज के दौर में वाक़या करबला के हक़ और बातिल। नहीं, मैं कभी कभी देखता हूँ कि बहुत आराम से, बहुत रवानी के साथ किसी भी आज कल की मुश्किल को बिल्कुल मिसल करार दिया जाता है एक अल्फाज की रवानी में, और ये करबला बर्पा हो गई करबला। तो यानी ये इतना कोई सस्ता हवाला तो नहीं है कि कोई अपनी कोई सियासी जद्दोजहद में कोई जाती, ये बिल्कुल ठीक है कि उससे हम इंस्पिरेशन लें, लेकिन ये कहना ना ठीक है वो बिल्कुल करबला का मंजर था, करबला तो वो है जो आप ये बता रहे हैं। तो इसको इस तरह मैं कभी कभी सुनता हूँ, ज़रा सा मुझे अजीब लगता है कि ये हर कोई अपनी उस बिल्कुल मिसल करार दे देना उसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। बल्कि यूँ भी कहा जाता है कि जी वो भी तो तादाद में कम थे। जी जी जी, हाँ हाँ, तो हम भी तादाद में कम हैं। अच्छा, मुहावरतन कहा जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक ठीक, लेकिन सोचे समझे एक बात कही जाए तो हरगिज़ ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि मकाम करबला में, मौज़ा करबला में जो शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुई और जो उनके रुफ़क़ाए कार की हुई, वो एक अजीम शहादत थी, एक अजीम मकसद था। या तुम्हारा कौन सा मकसद है? तुम दीन के लिए आए हुए हो, तो लिहाजा ये बात आपके मुंह को ज़ेब ही नहीं देती कि आप इतनी बड़ी बात कहकर मिसाल पेश करें अपनी, तो इस तरह नहीं। और यहाँ पर सोचे समझे हुए अपने आप को क्या उनके मुकाबिल खड़ा कर रहे हैं, माज़अल्लाह। तो ये बात मैंने देखा इतनी रवानी में कोई भी, और जिसने इतना जुल्म किया कि बंदा यजीद के जुल्म भूल जाए। जी भाई अब ये तो मतलब ये खुदा ना खास्ता यहाँ तो आप अगर रोज़ा रख लें तो शाम में आपके पास पानी अगर आ जाए तो आप कहेंगे पी लूं मैं, बेकरार होते हैं। वहाँ 3 रोज तक पानी बंद रहा, कोई मजाक बात है ये? तो लिहाजा इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि अगर वो सोचते समझते हुए कर रहा है तो यकीनन ये बात बहुत दूर तक जाती है। अच्छा, जी 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 जी। अच्छा, इसी सिलसिले में मैं ये अर्ज करूंगा कि बड़ी आसानी से ये कहा जाता है कि ये 2 शहजादों की जंग थी। हाँ, अल्लाह अल्लाह। याद रखना कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो बेटा किनान था ना, वो शहजादा नहीं था। कुरान फरमाता है कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, कि नूह ये तेरी औलाद में से नहीं है, तेरे अहल में से नहीं है, ये नाफरमान है। तो यहाँ पर आप देखें कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिन्हें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा फरमाया, जिनकी गर्दन को, जिनके माथे को, जबीनों को, जिनके लबों को मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम बोसे दिया करते हैं, जो चलते फिरते आ जाएं और मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम सजदे के आलम में हो और सजदे में सवार हो जाएं, तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम सजदे को तवील फरमा दें। और सहाबा किराम पूछें, अर्ज करें या रसूल अल्लाह ये सजदा तवील क्यों हुआ? तो फरमाते हैं कि मैं क्या करता, मेरा बेटा हुसैन सवार था। अल्लाह तो ये वो हुसैन है जिन्होंने 25 हज किए हैं, जिनकी रियाजत, जिनकी इबादत की ज़माना गवाही देता है, जिनकी सखावत की ज़माना गवाही देता है। और वहाँ पर जो यजीद था, मैं समझता हूँ ये कि यजीद बातिल की एक अलामत था, एक बातिल की मोहर थी। उसके बारे में क्या किसी एक शख्स ने कहा है कि वो नेक आदमी था? नंग धड़ंग था
اور جس طریقے سے علامہ سعیدی صاحب نے یہ فرمایا تھا نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کہ اللہم انی اعوذ بک من 60 و امارت الصبیان، اے اللہ مجھے 60 سن ہجری سے بچا اور بچوں کی حکومت سے، لڑکوں کی حکومت سے بچا۔ تو یہاں پر یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، ایک تھا شہزادہ دو جہاں کا، لیکن دوسرا باطل کی علامت تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ اللہ خروج کیا۔ یاد رکھنا کہ اگر فقہ کی طرف جائے نا تو وہاں بھی یہ اصول ملتا ہے کہ اگر کوئی نااہل شخص، گناہگار شخص یعنی فاسق و فاجر اعلانیہ کر رہا ہو، کیا کچھ اس نے نہیں کیا، اگر وہ شخص منصب حکومت پر فائز ہو اور یہاں پر لوگ آپ کو خطوط لکھ رہے ہوں کہ جی آپ آ جائیے، ہم آپ کی امامت میں تیار ہیں، تو اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ان کی دعوت کو قبول کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس راستے تھے کہ آپ اپنا بچاؤ کر لیتے۔ ہمیں قرآن کریم میں اس کی مثال ملتی ہے، شریعت مطالعہ میں اس کی مثال ملتی ہے۔ ایک ہوتی ہے رخصت، ایک ہوتی ہے عزیمت۔ مثال کے طور پر آپ سفر میں ہیں تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ آپ کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، نہیں رکھیں گے گناہگار نہیں ہوں گے، بعد میں رکھ لیجئے، قضا کر لیجئے گا، لیکن عزیمت یہ ہے کہ روزہ رکھ لیں، سختی قبول کر لیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑا آسان تھا کہ آپ رخصت قبول فرماتے، کوئی انگلی نہ اٹھتی، لیکن آپ نے، آپ کا جو منصب تھا نواس رسول ہونے کا، وہ اس بات کا متقاضی تھا۔ اور اس دور میں یاد رکھیں کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج کے سامنے یہ فرمایا تھا خطبہ دیتے ہوئے کہ بتاؤ میرے سوا کوئی اور تمہارے رسول کا نواسہ موجود ہے؟ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نواسہ رسول ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ آپ رخصت قبول نہ فرماتے، آپ نے عزیمت قبول فرمائی، اپنا سب کچھ بہا دیا، لیکن آپ نے اپنے نانا علیہ السلام کے دین کے کسی شاعر کو نیچے نہیں ہونے دیا۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دین اسلام ہمیشہ قربانی مانگتا ہے، اور یہ اتنا، اور جتنا بڑا عظیم مقصد ہو نا، قربانی اتنی بڑی عظیم ہوتی ہے۔ تو یہ مقصد عظیم تھا تو قربانی بھی اتنی ہی عظیم تھی۔ کہتے ہیں نا کہ یہ فقرہ نقش کاش ہر در و دیوار ہو جائے، جس سے جینا ہو وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ تو جناب قاری محسن صاحب، چونکہ اب ظاہر ابھی جو یہ ساعتیں گزر رہی ہیں، ہم آہستہ آہستہ شب عاشور کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں، اور جو سخت ترین جو مراحل واقع کربلا کے اس طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ شہادت امام عالی مقام کے عنوان سے آپ کلام ہمیں پیش کر دیجیے، جس پر ہم آج کی اس نشست کا اختتام کریں گے۔ نشریات جاری ہے لیکن اس نشست کا، اور پھر انشاءاللہ شب عاشور کی جو نشریات ہوگی اس میں پھر ایک ایسی نشست ہوگی انشاءاللہ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح اللہ اکبر، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تو ہماری نشریات جاری ہے، اور انشاءاللہ اس محفل کے ساتھ، محفل حسینی کے ساتھ، ہم آج شب کی جو نشریات ہے شب عاشور کی، اس میں بھی حاضر ہوں گے۔ ابھی ہم بریک کے بعد اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔